ابھی میں نے قرآن پاک کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، حفاظ کے حوالے سے. یہ ایک چھوٹا منصب نہیں، بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے. یہاں پہ کسی سے پوچھوں گا، کوئی کہے گا میں نے میٹرک کیا ہے، کوئی کہے گا میں نے ایف اے کیا ہے، کوئی کہے گا بی اے کیا ہے، کوئی کہے گا میں نے باہر کے کورسز کیے ہیں. ہر بندہ کہے گا. اچھا، جب تک وہ سانس چل رہی ہے ہم میاں صاحب کو میاں صاحب کہہ رہے ہیں، بٹ صاحب کو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں، قاری صاحب کو قاری صاحب، حافظ صاحب کو حافظ صاحب. ہر ایک کے مختلف نام ہیں. ہم ان کے عہدوں سے ان کو پہچان رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، جیسے ہی سانس ٹوٹی، جیسے سانس ٹوٹی ہم نے کہا یہ میت ہے، یہ میت ہے. کس کی ہے؟ میاں صاحب جاتا رہا، چودھری صاحب جاتا رہا، شیخ صاحب بٹ صاحب جاتا رہا، اب ایک میت ہے. وہیں پر ایک حافظ قرآن کی بھی میت ہے. پوچھو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی حافظ قرآن سو رہا ہے. انداز بدل گیا، نسبت قائم ہوئی، انداز بدل گیا. پہلے تھا یثرب، پہلے یثرب تھا، جیسے ہی میرے مصطفیٰ سے نسبت ہوئی مدینہ بن گیا. نسبت بدل گئی نا، کیفیت بدل گئی. اچھا، اگر ویسے بچہ اپنے باپ کے آگے چلے، آگے کھڑا ہو جائے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ بہت بدتمیز ہے، اس کو تمیز نہیں، اس کا باپ پیچھے کھڑا ہے، یہ آگے کھڑا ہے. اب اسی بچے کی نسبت ہو گئی قرآن سے. اچھا، اب پیچھے صرف باپ نہیں ہے، پیچھے دادا بھی کھڑا ہے، پیچھے نانا بھی کھڑا ہے، پیچھے ماموں بھی کھڑا ہے، پیچھے چاچو بھی کھڑا ہے، پیچھے تایا بھی کھڑا ہے، پیچھے پیر و مرشد بھی کھڑا ہے، پیچھے استاد بھی کھڑا ہے. وہ مصلی پہ آتا ہے، وہ آ کے کرتا ہے اللہ اکبر، سارے پیچھے کرتے ہیں. وہ اللہ اکبر کر کے رکوع میں لے جاتا ہے، سارے رکوع میں جاتے ہیں. وہ سجدے میں جاتا ہے، سارے سجدے میں جاتے ہیں. پوچھا اب کیا ہوا؟ یہ پہلے تو نے کہا آگے چلنے سے بندہ بے ادب ہوتا ہے. انہوں نے کہا تو نے دیکھا نہیں اس کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ اس کی نسبت ہوئی ہے قرآن سے. اب یہ عام نہیں رہا، اب یہ عام نہیں رہا، اب یہ خاص ہو گیا. اس کا ایک اور رنگ ہے. دودھ کی دکان پہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سارا دودھ ایک کڑھائی میں ڈال کے وہ اسے گرم کرتے جا رہے ہیں، اس میں سے ملائی نکلتی ہے. کیا کبھی سارے دودھ کی ملائی بنی ہے؟ نہیں. گھر میں بھی لا کے گرم کرے تو سارے کی نہیں بنتی. پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو اس کا اصل ہے، یہ خاص ہے، وہ اوپر آ گیا. اسی طرح ہر گھر میں، ہر محلے میں سارے حافظ بھی نہیں ہوتے. ان میں سے میرا اللہ چنتا ہے، ان میں سے میرا اللہ چنتا ہے. جسے چن لیتا ہے، جس کے سینے کو پسند کرتا ہے، قرآن وہیں اپنا گھر کرتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک، کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ فرماتا ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم وما ظنکم بالذی عمل بہذا. جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، البس والدہ تاجا یوم القیامت، کل قیامت کے دن اللہ اس کے والدین کو نورانی تاج پہنائے گا. قیامت کا دن ہے، حشر کا میدان ہے، وہاں پر نبی 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء و مرسلین موجود، ہر نبی کے صحابی موجود، ہر نبی کی امت موجود، ہر نبی کی امت کے اولیاء، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، ابدال عالم موجود. اللہ حافظ قرآن کو بلائے گا، اللہ حافظ قرآن کو بلائے گا، پوچھے گا کہ تو نے قرآن پاک کو کیوں یاد کیا؟
وہ کہے گا مالک کہ تو راضی ہو جائے، میں ہو گیا۔ اس کے والدین کو بلایا جائے گا، اس کے والدین کو، حافظ کے والدین کو بلایا جائے گا، آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ حافظ قرآن کے جب والدین آئیں گے، اللہ فرمائے گا بھی تو نے ان کو حفظ کیوں کروایا؟ تیرے گھر میں اے سی بھی تھا، گاڑی بھی تھی، بینک بیلنس بھی تھا، تیرے پاس اتنی حیثیت تھی کہ تو دنیاوی تعلیمات اتنی زیادہ اسے دے سکتا تھا، ان سے نکالا، قرآن حفظ کیوں کروایا؟ انہوں نے کہا مالک ہم صرف اس لیے اسے حافظ بنایا ہے کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، صرف بنانے کی وجہ یہی ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا یہی ہے مالک، بالکل مالک نہیں جانتا، جانتا ہے، تو مالک تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ فرمائے گا وہ تو میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا، اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب والدین کیا کہتے ہیں؟ مالک ہمیں بخش دے۔ فرمایا وہ جب راضی ہو گیا تمہیں بخش دیا، آگے کیا مانگتا ہے؟ آگے کچھ نہیں مانگے گا۔ اللہ اپنے اس دست قدرت سے جو اس کی شان کے لائق ہے، یہ ہتھیلی، 4 انگلیاں، 1 انگوٹھا، یہ ہاتھ نہیں، وہ ہاتھ جو اس کے شایان نشان ہے، اللہ اپنے دست قدرت سے البس والدہ تاجا یوم القیامت، اللہ اس کے والدین کو ان کے سروں پر نورانی تاج سجائے گا۔ وہ تاج کیسا ہوگا؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم۔ فرمایا اس تاج کی روشنی اس قدر ہوگی کہ دنیا میں کسی کے گھر میں سورج اتر آئے۔ سورج کہاں ہے؟ کائنات کو منور کرتا ہے، اور جب اس سے زیادہ روشنی والا تاج اس کے والدین کے سروں پر سجایا جائے گا نا، تو لوگ پوچھیں گے مالک یہ نبی ہیں؟ جواب ملے گا نہیں۔ یہ ولی ہیں؟ میں نہیں۔ مالک پھر کون ہے؟ جواب آئے گا یہ میرے آخر الزمان نبی کی امت کے حفاظ کے والدین ہیں۔ آپ حافظ نہیں ہیں، حفاظ کے والدین ہیں۔ پھر حافظ سے پوچھا جائے گا مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا مالک مجھے بخش دے۔ فرمایا بخش دیا۔ والدین کو بخش دے، وہ بھی بخش دیا۔ ان کے والدین کو بخش دے، ان کو بھی بخش دیا۔ 7 پشتوں تک حافظ کہتا چلا جائے گا، اللہ سب کی مغفرت فرماتا چلا جائے گا۔ حافظ کہے گا مالک میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ رب فرمائے گا ابھی میں راضی نہیں ہوا، ابھی میں راضی نہیں ہوا۔ مالک تو کیسے راضی ہوگا؟ اللہ اس حافظ کو، قرآن حفظ کرنے والوں بچوں سنو، اللہ اس حافظ کو حسن یوسف عطا کرے گا۔ حسن یوسف معجزہ ہے، جس نے حضرت یوسف کو لوگ دیکھتے تھے تو دیکھتے رہ جاتے۔ اور وہ مصر کی عورتوں کا واقعہ تو سنا ہے نا کہ انہوں نے انگلیاں کاٹ لیں، ہاتھ کاٹ لیے اپنے۔ وہ حسن یوسف وہ حافظ قرآن کو عطا کیا جائے گا۔ لحن داودی، حضرت داود علیہ السلام کی آواز، جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے تو ایک سحر طاری ہو جاتا، اڑتے اڑتے پرندے رک جاتے، جنگل میں جانوروں پر سحر طاری ہو جاتا۔ آپ کی آواز معجزہ تھی، وہ بھی حافظ قرآن کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اب قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ حافظ قرآن الحمد کی الف سے شروع کرے گا، قرآن پڑھنا شروع کرے گا۔ میں کیوں کہتا ہوں اکثر بچوں کو تیز نہ یاد کیا کرو، آہستہ پڑھا کرو، آواز اونچی، رفتار آہستہ۔ تمہیں آہستہ پڑھنے کی عادت پڑے، کل قیامت کے دن اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ قرآن پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، جب والناس کی سین آئے گی وہاں پہ اسی کا مقام ہوگا۔ یہ اس کی ایک حافظ کی شان ہے، ایک حافظ کی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، ان کا اعزاز دیکھیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے، نورانی فرشتے میرے رب سے اجازت لے کر زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اور وہ بچے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے، حافظ قاری عالم بننے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں،
وہ جہاں سے گزرتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں، نورانی پر بچھاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ ابھی تو اگر اس کی آگے بولتے چلے جائیں تو بہت ساری اور باتیں موجود، چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ تو آج یہ بچہ زعیم جاوید، آج اس کی تکمیل قرآن پاک ہے۔ آج قرآن پاک ختم ہوگا، اختتام ہوگا، جتنی صورتیں، جتنی آیتیں، جتنے رکوع، جتنے پارے ہیں، یاد کرنے میں آخری سبق ہوگا۔ اس کے بعد اس کا اگلا دور منزل کا ہے، اور اس کا سالانہ امتحان رجب میں انشاءاللہ العزیز ہوگا، کہ رجب کا امتحان جیسے بچہ پاس کرے گا تو اس کا حفظ مکمل تصور کیا جائے گا، کیونکہ اسی کے اندر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا امتحان بھی ہوگا، اور ادارے کی طرف سے بھی ابھی کل ان کا امتحان تھا، جو سماعی امتحان، سال میں ہمارے 3 امتحان ہوتے ہیں، تو کل کا امتحان بچے نے دیا ہے، آج آخری سبق سنائے گا۔ اور صرف یہ اعزاز اس کے لیے نہیں ہے، آج دیکھیں اتفاق ہو گیا، ویسے تو پروگرام بنا تھا کل کا، میں نے کہا کل تو صرف گھر کے لوگ ہوں گے، اور کچھ سرکاری مصروفیت بھی تھی، میں نے کہا کل تو صرف گھر کے لوگ ہوں گے، تو آج محفل ہے، سارے دیکھیں تو صحیح کہ حافظ قرآن کا اعزاز کیا ہوتا ہے۔ حافظ قرآن کا اعزاز صرف آج کے بعد یہ بیٹا صرف محافل میں، مجالس میں صرف یہ دیکھے کہ اس کے بعد تقریم، وہ کہتے کون ہے، وہ کون بیٹھا جی؟ انہوں نے کہا جی وہ حافظ زعیم صاحب بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یار، پیچھے کیوں بٹھایا، اسے آگے لاؤ، اسے آگے لاؤ۔ اسی طرح جس طرح بات آپ کو سنا رہا تھا کہ جب بندہ قبر میں گیا، حافظ جتنی بھی ڈگریاں تھیں دنیا کی باہر رہ گئیں، حافظ قرآن جب قبر میں جاتا ہے تب بھی حافظ ہے، جب گلیوں میں کھیلتا ہے تب بھی حافظ ہے، اسکول میں جاتا ہے تب بھی حافظ ہے۔ جب اللہ ہر ایک بچے کو اتنی جوانی عطا کرے کہ وہ ازدواجی زندگی بھی گزارے، دنیاوی مسائل کو بھی دیکھے، باقی جب شادی ہوگی کہے گا حافظ قرآن کا نکاح ہے، جب دنیا سے جائے گا تو حافظ قرآن جا رہا ہے، قبر میں حافظ۔ کل حشر کا دن ہوگا، کل حشر کا دن ہوگا، جب وہاں پر پکارا جائے گا نا حافظ زعیم جاوید، میدان میں محشر میں آگے آؤ نا ذرا، تو یہ اعزاز ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین نے جس ذوق و شوق کے ساتھ بیٹے کو پڑھایا، بیٹے کو اس کا مان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری حدیث، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ آپ کے لیے یہ سنا رہا ہوں، بہت سے ایسے ہیں، وہ قرآن کیوں لعنت کرتا ہے؟ یا تو قرآن کو ٹھیک نہیں پڑھتے، اگر قرآن کو ٹھیک پڑھا تو دوسرا اس کا ترجمہ من گھڑت کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں کام میں باتیں ٹھیک ہیں تو پھر قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ اگر آج کے بعد آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اس کے ساتھ دین وابستہ ہو گیا، وہ بات دین پر آئے گی کہ حافظ ہو کے یہ کہا، حافظ ہو کے جھوٹ بولا، حافظ ہو کے کم تولا، حافظ ہو کے بے نمازی ہے، حافظ ہو کے بڑوں کا بے ادب ہے، حافظ ہے والدین کا گستاخ ہے، حافظ ہے یہ ہے۔ یار یہ کام نہ کرنا، آپ نے اپنے ساتھ دین کی عزت کا خیال کرنا ہے، اور کل قیامت کے دن والدین کے پیٹ سے پیدا ہونے والا نابینا بچہ بھی آنکھوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن وہ حافظ جس نے قرآن کو یاد کیا اور بھلا دیا، کل قیامت کے دن وہ نابینا کھڑا کیا جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن آنکھیں سلامت رہیں، آنکھوں کا حسن سلامت رہے، تو جو قرآن سینے میں بسایا ہے اس کے ساتھ پکی یاری لگا لینا، اس کو یاد رکھنا۔ ڈاکٹر بنو تب بھی یاد رکھنا، انجینئر بنو تب بھی یاد رکھنا، کاروباری بنو تب بھی یاد رکھنا، کفرستان میں ہو تب بھی یاد ہو، پاکستان میں ہو تب بھی یاد ہو، تو پھر ہی آپ کے حفظ کرنے کا فائدہ ہے۔ جنہوں نے یہ کاوش کی، جس میں ہمارے بھائی سونی صاحب یہ اس کو لے کر آئے تھے،
آج سونی بھائی آپ کو مبارک ہو، والد صاحب کو بھی مبارک ہو، چاچو کو بھی مبارک ہو، آیا کو، لیکن یہ پہلی مبارک اس لیے ان کو دی ہے کہ میرے پاس اس کو لے کے آنے والے میاں سونی صاحب تھے، مجھے کہتے ہیں ساڈا بچہ حفظ کر لے گا. میں کہا تہاڈا کیوں نہیں کرنا؟ کہتے ہیں ساڈے تھوڑے اکھڑ ہوندے نے. میں کہا یار تیرا کام لیانا ہے، اگوں سامنا دین دا کام ہے، اور آج وہ وقت آیا ہے کہ آج بیٹا حافظ قرآن ہوا. میں انہیں الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں.